لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والے کام کرنا۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بے نمازی ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص برا کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں، اور اس بات کی فکر بھی کسی کے دل میں نہیں ہے کہ ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے۔ لہذا یہ بہت بڑا باب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور آپس میں صلح کرانے کو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ ایسا شخص جھوٹا نہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ لیس الکذاب الذی ینمی خیرا، یعنی جو شخص ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور نفرت کو دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص کو معلوم ہوا کہ فلاں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت ہو جائے۔ اب اگر یہ شخص جا کر ان میں سے کسی سے ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، مثلا یہ کہہ دے کہ آپ تو فلاں سے اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے۔ اب اگرچہ اس کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن دل میں یہ نیت کر لی کہ وہ یہ دعا تو کرتا ہی ہوگا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما۔ لفظ ہم میں سارے مسلمان داخل ہو گئے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے دعا ہے۔ اسی طرح کہنے والے نے یہ نیت کر لی کہ یہ نماز میں التحیات تو پڑھتا ہے، اور التحیات میں یہ الفاظ ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان الفاظ میں وہ تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے آخر میں سلام پھیرتے وقت کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ان پر سلامتی نازل فرما، اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز کے آخر میں دائیں طرف سلام پھیرے تو سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ دائیں طرف جتنے ملائکہ، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو یہ نیت کر لے کہ بائیں طرف جتنے ملائکہ، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ لہذا اس نیت کے ساتھ اگر دوسرے مسلمان سے یہ کہہ دے کہ فلاں تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی کہ میں تو اس کو برا سمجھتا تھا لیکن وہ تو میرے حق میں دعا کرتا ہے، لہذا مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ بلکہ بعض فقہا نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے صریح جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اگر اس کے نتیجے میں دو دل مل رہے ہوں۔ بہرحال آپس کے اختلافات کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایسے حالات میں خلاف واقعہ بات کہہ دینا بھی جائز ہے۔
جس سے دوسرے کے دل میں قدر و محبت اور منزلت پیدا ہو جائے۔ لہذا جہاں کہیں موقع ملے تو آپس میں صلح کرانے کے عظیم درجے اور عظیم ثواب کو حاصل کر لو۔ کہاں تم ساری رات تہجد پڑھو گے، کہاں تم ساری عمر روزے رکھو گے، کہاں تم سارا مال صدقہ کرو گے، لیکن اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد اور محبت پیدا کرانے کی کوشش کر لی تو اللہ تعالی تمہیں اس سے بھی آگے کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ بعض لوگ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، ان کو دو ملے ہوئے دل کبھی اچھے نہیں لگتے۔ جہاں کہیں دیکھا کہ فلاں دو شخصوں میں محبت ہے تو وہ ان کے درمیان ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی اور نہیں ہے۔